اسرائیل نے ایران پر 13 جون 2025 کو تقریباً صبح 3 بجے ایرانی وقت کے مطابق ایک غیر معمولی اور وسیع پیمانے پر ہوائی حملہ کیا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس آپریشن کو آپریشن رائزنگ لائن نامی مشن میں اسرائیلی ایئر فورس کے تقریباً 200 سے زائد جدید لڑاکا طیاروں نے ایران کے عسکری اور جوہری اہداف کو انتہائی منظم انداز میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی بیڑے میں شامل امریکی ساختہ F-16، F-15 اور F-35 اسٹیلتھ طیارے بھاری ہتھیاروں، لانگ رینج میزائلوں اور جدید الیکٹرونک وارفیئر ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ ان طیاروں نے تہران، اصفہان، ہمدان اور کرمان کے قریب واقع ایئر ڈیفنس مراکز، میزائل فیسلٹیز، یورینیم افزودگی مراکز و دیگر جوہری تنصیبات، اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش گاہوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز سمیت 100 کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے میں ایران کو شدید جانی، عسکری اور اسٹریٹجک نقصانات کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی، ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری اور فضائی دفاع کے سربراہ جنرل غلام علی رشید شہید ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ مشیر اعلیٰ شمخانی شدید زخمی ہونے کے بعد جانبر نہ ہو سکے۔ 2 نامور نیوکلیئر سائنسدان فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی بھی حملے کا نشانہ بنے۔ تہران کے شمالی رہائشی علاقوں میں 50 سے زائد شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دفاعی تنصیبات بشمول یورینیم افزودگی مراکز، میزائل فیکٹریاں، ریڈار اسٹیشنز اور S-300 میزائل دفاعی نظام کو نقصان پہنچنے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ ایران کی عسکری کمانڈ، ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اور نیوکلیئر پروگرام کے لیے بھاری دھچکا ہے۔ حملے کی رفتار، اہداف کی درستگی اور ایرانی دفاعی نظام کو معطل کرنے کی صلاحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کارروائی طویل منصوبہ بندی اور انٹیلیجنس معلومات پر مبنی تھی۔ تاہم اس سے کئی ایک سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے اسرائیل کا فضائی فاصلہ کم از کم 1700 سے 1800 کلومیٹر ہے۔ اتنے فاصلے تک حملے کے بعد واپسی کے لیے اسرائیلی طیاروں کو لازمی طور پر ری فیولنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور خاص طور پر جب وہ بھاری بم لے کر جا رہے ہوں۔ اسرائیل کے پاس صرف 7 سے 8 ری فیولنگ بوئنگ طیارے موجود ہیں، جو محدود تعداد میں لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں۔ 100 کے لگ بھگ طیاروں پر مشتمل بیڑے کے لیے یہ سہولت نہ صرف ناکافی ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل نے اس آپریشن کے لیے لازمی طور پر بیرونی مدد حاصل کی۔ امریکہ نے بطور خاص اعلان کیا کہ اس نے حملے میں کسی قسم کی لاجسٹک یا ری فیولنگ معاونت فراہم نہیں کی۔ بظاہر ٹرمپ کی پالیسی بھی یہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ اسرائیلی طیارے واپسی پر کسی قریبی ملک کی ایئر بیس پر عارضی لینڈنگ کر کے ایندھن حاصل کر کے واپس لوٹے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان واقع وہ کون سا ملک ہے جس نے اس حملے میں اسرائیل کی معاونت کی ہے؟ آج سیٹلائٹ کے دور میں یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بہت جلد حالات و واقعات اور شواہد سامنے آ جائیں گے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو لازمی طور پر اردن، عراق، سعودی عرب یا خلیجی ممالک کی فضائی حدود سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے بھاری ہتھیاروں سے لیس فضائی بیڑے کی حرکت کو کوئی ریڈار نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی ملک نے ایئر ڈیفنس الرٹ جاری نہیں کیا۔ کسی نے اسرائیلی فضائی خلاف ورزی پر احتجاج نہیں کیا، کسی نے طیارے انٹرسیپٹ نہیں کیے۔ یہ خاموشی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ رضامندی کا پتہ دیتی ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کئی حکمران اسرائیلی حملے سے پہلے سے باخبر اور خاموش شراکت دار تھے۔ بظاہر یہ حملہ اسرائیلی عسکری صلاحیت کی ایک شاندار مثال ہے، مگر اصل میں یہ حملہ ان ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے جو آج خاموشی سے اسرائیلی مقاصد میں شامل ہیں۔
اب اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر اس حملے نے شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس حملے میں شریک نہیں تھا، لیکن خطے میں موجود امریکی تنصیبات اور سفارتی عملے کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی منڈیوں پر اس حملے کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 6% سے زائد اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں موجود سفارتخانوں اور غیر ملکی عملے کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا، جاپان، جرمنی اور دیگر کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران اور اسرائیل کے سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ایران کے لیے اپنے نقصانات کا بدلہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے، تو دوسری طرف اسرائیل اپنی سلامتی کے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آتا ہے۔ عالمی طاقتوں کی بے بسی اور سفارتی راستوں کی بندش اس خطے کو ایک مکمل جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ یہ محض ایک رات کا حملہ نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر ایک نئے اور خطرناک باب کا آغاز ہے۔ ایک ایسا باب جس کے اثرات نہ صرف ایران و اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اور ایک تیسری جنگ، عالمی جنگ کے دہانے پر یہ دنیا کھڑی ہے۔